نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، آپ اگر نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اس میں الحمدللہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا اسی طرح یہ عمل جاری ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ اس پر قادر ہو جائیں گے کہ آپ بھی صحیح طرح اچھی طرح قرآن پاک سمجھ سکیں گے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنی زندگی کو لے کر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طور پر پورا کرنے والے ہم سب بن جائیں۔ تو یہ ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ الحمدللہ ہم نے لیکچر نمبر 23 آدھا پڑھ لیا تھا اور آدھا رہ گیا تھا۔ جیسا کہ ہم ان موجودہ 20 لیکچرز کے اندر ہم درمیانے درجے کے قواعد پڑھیں گے، جس میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا، نمبر 1 مضاعف، نمبر 2 محموز، نمبر 3 معتل، اور نمبر 4 ثلاثی مجرد۔ الحمدللہ ہم نے مضاعف بھی پڑھ لیا اور محموز بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم معتل کو پڑھ رہے ہیں۔ معتل کہتے ہیں ان افعال کو جن میں حرف علت پایا جائے، حروف مدہ یا حرف علت پایا جائے۔ حروف مدہ 3 ہیں، حرف علت اور حروف مدہ ایک ہی چیز ہیں۔ وہ 3 ہیں الف، واو و یا۔ الف، واو اور یا۔ اگر حروف مدہ یعنی حرف علت اگر فعل کے شروع میں آتے ہیں تو اس کو مثال کہا جاتا ہے، اس معتل کو مثال کہا جاتا ہے۔ اور اگر حرف علت فعل کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس فعل کو یعنی اس معتل فعل کو اجوف کہا جاتا ہے۔ اور اگر حروف مدہ یا حرف علت فعل کے آخر میں آئیں تو اس صورت میں اس فعل کو ناقص کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو یہ بات واضح طور پہ سمجھنی چاہیے اور اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر شروع میں حرف علت آئے تو وہ مثال ہوتا ہے، درمیان میں آئے تو اجوف کہلاتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت آئے تو وہ ناقص کہلاتا ہے۔ تو ہم نے مثال کے بارے میں کچھ بات کر لی تھی اور کچھ رہتی تھی۔ پہلا حرف اگر واو ہو، یعنی حرف علت اگر واو ہو تو اسے مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر حرف علت یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ اس لیکچر کے پارٹ نمبر 1 میں ہم نے مثال واوی پر گفتگو کی تھی اور اس کی گردان بھی کر کے آپ کو جو ہے سمجھایا تھا۔ اب ہم مثال یائی کی طرف آتے ہیں، یعنی حرف علت یا ہو، پہلا حرف یا ہو اسے مثال یائی کہیں گے۔ اس کی مثال جیسے یا عیسیٰ، یا حمزہ اور سین، یا عیسیٰ، اس کا معنی ہے مایوس ہونا،
اس سے میں گردان آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. گردان ایسے ہوگی یائسا یائسا یائسو یائستا یائستما یائستم یائستو یائسنا. اور مؤنث کی ہوگی یائست یائستا یائسنا یائستی یائستما یائستن یائستو یائسنا. اور مضارع میں ہم گردان کریں گے ییأسو ییأسانی ییأسونا تیأسو تیأسانی تیأسونا ایأسو نیأسو. اس کا ترجمہ ہوگا مایوس ہوتا ہے وہ ایک مرد، مایوس ہوں گے وہ دو مرد، مایوس ہوں گے وہ سب مرد. مایوس ہوتے ہو آپ ایک مرد، مایوس ہوتے ہو آپ دو مرد، مایوس ہوتے ہو آپ سب مرد. مایوس ہوتا ہوں میں ایک مرد، مایوس ہوتے ہیں ہم سب مرد. اور مؤنث کی گردان یہ ہوگی تیأسو تیأسو تیأسانی ییأسنا تیأسونا تیأسانی تیأسنا ایأسو نیأسو. تو یہ ہوئی مؤنث کی گردان. مایوس ہوتی ہے وہ ایک عورت، مایوس ہوتی ہیں وہ دو عورتیں، مایوس ہوتی ہیں وہ سب عورتیں. مایوس ہوتی ہو آپ ایک عورت، مایوس ہوتی ہیں آپ دو عورتیں، مایوس ہوتی ہیں آپ سب عورتیں. مایوس ہوتا ہوں، مایوس ہوتی ہوں میں ایک عورت، مایوس ہوتی ہیں ہم سب عورتیں. یہ تو آپ کو میں نے اس کی گردان بتلا دی. اس طرح جتنے بھی الفاظ آئیں گے، یعنی جس کے شروع میں یا ہوگا، حرف علت یا ہوگا، تو وہ تقریباً اسی طرح اس کی گردان ہوگی. اب اس سے امر کی گردان ہوگی. تا کو ہم ہٹا دیں گے، حمزہ شروع میں لے آئیں گے. ایأس ایأسا ایأسو. اور مؤنث ایأسی ایأسا ایأسنا. اور نہیں کی ہوگی، یعنی امر کا ترجمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ہوگا کہ آپ مایوس ہو جائیے، آپ دو مایوس ہو جائیے، آپ سب مایوس ہو جائیے. آپ ایک عورت مایوس ہو جائیے، آپ دو عورتیں مایوس ہو جائیے، آپ سب عورتیں مایوس. اور نہیں میں ہوگا لا تیأس لا تیأسا لا تیأسو لا تیأسی لا تیأسا لا تیأسنا. مت مایوس ہو آپ ایک مرد، مت مایوس ہوں آپ دو مرد، مت مایوس ہوں آپ سب مرد. مت مایوس ہو آپ ایک عورت، مت مایوس ہوں آپ دو عورتیں، مت مایوس ہوں آپ سب عورتیں. اور اس میں فاعل کی گردان ہوگی آئس آئسن آئسان آئسونا آئستن آئستان آئساتن. مایوس ہونے والا مرد، مایوس ہونے والے دو مرد، مایوس ہونے والے سب مرد. مایوس ہونے والی ایک عورت، مایوس ہونے والی دو عورتیں، مایوس ہونے والی سب عورتیں. اور مجہول ہوگا مایوسن مایوسانی مایوسونا مایوستن مایوستانی مایوساتن. مایوس ہونے مایوس کیا گیا وہ ایک مرد، مایوس کیے گئے وہ دو مرد، مایوس کیے گئے وہ سب مرد. اسی طرح مؤنث کی ہوگی مایوس کی گئی وہ ایک عورت، مایوس کی گئی وہ دو عورتیں، مایوس کی گئی وہ سب عورتیں. یہ تھی اس میں مفعول کی گردان. اس میں فاعل بھی آپ کو بتلا دیا، اس میں مفعول بھی اسے آپ کو بتلا دیا، امر نہیں بھی بتلا دیا، فعل مضارع بھی بتلا دیا، اور اسی طرح ماضی بھی آپ کو بتلا دیا. تو یہ تھا آج کا ہمارا درس، جس میں ہم نے مثال یائی کے متعلق پڑھا. اب قرآن مجید کھولیے اور اس میں آپ تلاش کیجئے، جہاں جہاں بھی مثال یائی کے افعال ہوں اس سے پوری گردان کیجئے، اس کا ترجمہ نکالیے. انشاءاللہ
یہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔